السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آنے والے دن سیاسی طور پر بہت اہم ہے۔ اسلام آباد کی سیاست تو زور پکڑے گی ہی، لیکن جو کچھ صوبوں میں ہوگا اس کا براہ راست اثر پڑے گا تمام ملک کی سٹیبلٹی کے اوپر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے احتجاجی کال دینے کے بعد پنجاب کی کیا صورتحال بنے گی، اور پیپلز پارٹی کا جو سٹینس ہے وہ سندھ میں کس طریقے سے ریزونیٹ کرے گا، وکلاء برادری اس کے اوپر کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گی، اور صحافیانہ طور پر ان تمام معاملات کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا۔ تمام پارٹیز کا یا انٹرسٹڈ گروپس کا اس معاملے کے اندر نقطہ نظر جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ شرجیل میمن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ میں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یاسین آزاد صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا اسٹوڈیو میں۔ انصار عباسی صاحب سینئر صحافی، یہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں، آپ کا بھی شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر برائے قانون گورنمنٹ آف پنجاب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، پنجاب کے حالات یہ بتا پائیں گے۔ شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ میں آپ کی جماعت کی طرف سے احتجاج کی کس قسم کی تیاریاں ہیں، جو کورٹس کے فیصلے کے اوپر ہوگا، یا وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی جو کانوکٹ ہو گئے ہیں ان کے دفاع میں کیسا احتجاج کرنے کا ارادہ ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ طلعت صاحب۔ اصل میں ابھی تک کوئی ہم نے احتجاج کی کوئی تیاری تو نہیں کی ہوئی، نہ ہی کوئی پلان آؤٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا اسٹیپ آتا ہے، جس طرح ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہیں عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں، تو ضروری یہ تو بات یقینی ہے کہ ریئیکشن آئے گا، اور بہت بڑا ریئیکشن آئے گا۔ میں ایک دو واقعات کا ذکر کروں گا۔ جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیزالو ہوئی، پھر ان کو انصاف نہیں ملا کورٹ سے، اور پھر جو ہے اس طرح کے تسلسل کافی آتا رہا۔ محترمہ آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی ثبوت کے 12 سال ان کو جو ہے جیل میں رکھا گیا، اور پھر جس طرح ڈیسیجنز کی جو بھی آ رہے ہیں، تو اگر ان سب چیزوں کو آپس میں تسلسل کو ملایا جائے تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے، اور میرے خیال سے کہ تو یہ جو بڑا ریئیکشن ہے، قطع کلامی، یہ جو بڑا ریئیکشن ہے اس کی نوعیت پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بڑے ریئیکشن سے مراد کیا ہے، کیا ہوگا سندھ کے اندر؟ دیکھیں، جب آپ ایک الیکٹڈ پبلک کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کو اگر آپ اس طرح کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے ان پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو پبلک جو ہے وہ روڈوں پہ نکلتی ہے، اور پھر جب پبلک روڈوں پہ نکلتی ہے تو پھر فیصلے پبلک اپنے ہاتھ سے کرتی ہے، اور پھر اس میں پھر کسی کنٹرول میں نہیں ہوتی چیز۔ اچھا، تو پبلک روڈ پہ نکلے گی، روڈ پہ نکل کر احتجاج کرے گی، کیا کرے گی؟ سڑکیں بھر جائیں گی، احتجاجی نعرے بلند ہوں گے، کاروبار زندگی بالکل مفلوج ہو جائے گا، یہ ہوگا سندھ میں؟ نہیں، دیکھیں جی، کوئی بھی غیر قانونی چیز نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر لانگ مارچ پنجاب سے نکلی اسلام آباد کی طرف، تو پھر یہاں پہ سندھ سے بھی نکلے گی رائے کی طرف اور لاہور کی طرف، تو پھر جو ایکشن ہوگا اس کا ریئیکشن اسی طریقے سے ہی ہوگا۔ اچھا، رائے وینڈ کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ رانا صاحب، پنجاب میں کیا تیاریاں کر رہے ہیں آپ احتجاجی کال کے بعد؟ شرجیل میمن صاحب کا تو نقطہ نظر سن لیا، ذرا اور بھی وضاحت ان سے لیتے، پنجاب میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو کل مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ، کیونکہ لانگ مارچ جو ہے وہ، اس کے لیے 2 چیزیں جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سٹریٹ لیول کے اوپر جا کے اپنے ورکر کو جو ہے وہ موبلائز کریں، ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو دوسری پولیٹیکل فورسز ہیں، ایک تو فورس وہ ہوگی جس کے خلاف ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنی فورسز ہیں، جتنے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، ان میں اس بات کے اوپر کنسنسس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہمارا جو کل نقطہ نظر تھا یا جو پریویل ہوا، وہ یہ تھا کہ اس میں جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، اس میں وکلاء لے لیں، اس میں صحافی لے لیں، میڈیا لے لیں، یا باقی جو جتنے بھی طاقتور جو طبقات ہیں، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی الائی نہیں ہیں، ہمارا یہ یعنی اندازہ ہے یا قیاس ہے یا اس کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ وہ تمام لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس کریں گے۔ کنسنسس پہلے بنائیں گے اور اس کے بعد سڑکوں کے اوپر؟ یہ ضروری ہے، یہ کنسنسس تو ہونا چاہیے۔ تو کنسنسس جب بن جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا؟ دیکھیں، اس کے بعد یہ ہے کہ وضاحت دیجیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی لانگ مارچ جو ہے یہ پہلی دفعہ تو ہونا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اور باقاعدہ کہہ کے ہوا ہے، باقاعدہ اعلان کر کے ہوا ہے،
اگر اس وقت بھی پنجاب سے ہوا ہے جو مین ہوا تھا، باقی ہر جگہ سے لوگ جو ہے وہ اس میں شرکت کے لیے آئے، تو اس وقت بھی اگر کسی نے اندرون سندھ سے کرنا تھا یا سندھ سے کرنا تھا تو اس وقت بھی کو کر لیتا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لانگ مارچ کریں گے پھر رائے بینڈ کی طرف، یہ دیکھیں یہ کرنے کی باتیں ہیں. یہ اس وقت یہ 1 سال پورا کہتے رہے کہ جی ہم ججز کو بحال نہیں کر سکتے، ہم کسی قیمت پہ ججز کو بحال نہیں کریں گے. پھر رات 2:30 بجے اٹھے تھے یہ اور اٹھ کے انہوں نے بحال کیے تھے، اور پھر اگلے دن کیا کہا تھا، انہوں نے کہا ہم تو یہ پہلے ہی کرنے چاہتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو آپ اب بھی یہی ہوگا کہ یہ بالکل ریزائن کریں گے. ابھی 4 دن صرف جو ہے وہ ابھی صرف پروٹیسٹ ہوا ہے، صرف خبروں کی حد تک یا میٹنگ کی حد تک، اور کل شام کو گیلانی صاحب کا موقف جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اگر یہ موقف ان کا پہلے دن ہوتا تو شاید یہ جو ہے نا اس بات کی بھی ضرورت کیا چینج ہوا گیلانی صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ آیا، اگر اسی دن، یہ میں اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی میرا پارٹی موقف نہیں ہے، اگر اس دن گیلانی صاحب یہ اکھاڑا لگانے کی بجائے ادھر جناب پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ادھر جناب ہاؤس میں خطاب ہو رہا ہے، ادھر جناب کوئی آدمی بڑکیں لگا رہا ہے، ادھر کوئی آدمی ثبوت لے کے کھڑا کہ جی یہ کرپشن 15 سال پہلے ہوئی، 10 سال یہ ہوئی. اگر گیلانی صاحب فون اٹھاتے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو فون کرتے کہ جناب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ میں خود چل کے گیا ہوں کورٹ میں، اور اس کے اوپر مجھے اپیل کا حق ہے، تفصیلی فیصلہ آ جائے میں اپیل کروں گا، اور اس کے بعد جو فیصلہ سپریم کورٹ کا فائنل ہوگا میں اس کو تسلیم کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ میٹنگز کا یہ ریئیکشن کا رنگ جو ہے وہ اور ہوتا. لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا، خود اکھاڑا لگا لیا ہے. اب شام وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں جلدی کیا ہے، مجھے اپیل تو کرنے دیں، فائنل فیصلہ تو آنے. اب اس پہ آتے ہیں. یاسین صاحب، وکلا کے لیے بڑا یہ ٹف سچویشن ہوگا اگر عدلیہ کے حق میں ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے اور عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر اس کے خلاف ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے، تو بارز جو ہیں ان کی طرف سے ریاکشن نہ آنا بڑا انہونا ہوگا. وکلا کی سچویشن کیا ہے؟ سر بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں تمام صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا. مارچ 2007 والی جو موومنٹ تھی اس کے ساتھ باقی موومنٹ کو کمپیئر کرنا میرے نزدیک جائز نہیں ہے. ٹھیک، اس موومنٹ کا آغاز ہی وکلا نے کیا تھا، وکلا کے علاوہ کوئی لوگ نہیں تھے. وکلا کی موومنٹ سٹارٹ ہونے کے بعد سول سوسائٹی کے لوگ، میڈیا کے لوگ اور بعد میں پولیٹیکل پارٹیوں نے ہم کو جوائن کیا. وہ لانگ مارچ کی کال وکلا کی کال تھی، کسی اور کی کال نہیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے 110 یا 12 ججز کو نکالا گیا ان کو ریسٹور کیا جائے ان کی اوریجنل جوڈیشری پہ جو اسالٹ ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک. اور پورے پاکستان کے وکلا اس وقت اس ایک پوائنٹ پہ یونائٹ تھے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا. شروع میں پیپل پارٹی کے اقتدار میں آنے سے پہلے اس موومنٹ میں پاکستان پیپل پارٹی کے بھی تمام وکلا برابر کے شریک تھے موومنٹ کے اندر، لیکن ان کی پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد تھوڑی تبدیلی آئی اور انہوں نے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ میں بات کرنی شروع کر دی. ابھی کیا صورت ہے؟ ابھی جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نہیں، میں یہ کہتا ہوں ابھی دنیا کے کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ جلسے جلوس یا پروٹیسٹ نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کیا جاتا ہے، حق میں بھی اور خلاف دونوں صورتوں میں. جلوس نہیں ہوتا بلکہ آئینی جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئینی جنگ کو آپ نے آئینی طریقے سے لڑنا ہے. اور جب بھی کوئی کورٹ کسی قسم کے ججمنٹ دیتا ہے، ہزاروں ججمنٹ آتے ہیں ڈیلی، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے ایگزیکیوشن کا، اور ایگزیکیوشن پروسیڈنگ میں بھی ایک طریقہ کار ہے ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا. تو لامعلوم ججمنٹ کو طریقہ کار کے تحت امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اب چونکہ ایک شارٹ آرڈر آ گیا، شارٹ آرڈر میں ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ پرائم منسٹر پاکستان کو سزا ہو گئی. تمام فریق اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ڈیٹیل آرڈر آنا چاہیے. ٹھیک. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ڈیٹیل آرڈر کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، تو یہ بے صبری اور ملک میں ایک عجیب قسم کی افراتفری یا پبلک کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کے شان کے مطابق نہیں. پولیٹیکل پارٹیوں کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم میرا نہیں ہو سکتا. انصار کو ذرا اس نقطے پہ صرف چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ کل سے تقریباً کئی لوگوں نے مجھے فون کیا کہ لانگ مارچ میں آپ شریک ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا لانگ مارچ کی کال کس نے دی؟ کیا وکلا کی کسی باڈی نے لانگ مارچ کی کال دی؟ وکلا سے زیادہ کوئی انداز عدلیہ کا ہو نہیں سکتا. ٹھیک. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی رسپیکٹ جو ہے وکلا کی وجہ سے، اور وکلا کی رسپیکٹ جو عدلیہ کی وجہ سے.